اور یہ غلطی بعض دفعہ 30 40 50 سال کے نماز پڑھنے والے نمازی بھی یہ غلطی دہراتے ہیں۔ دہراتے کیوں ہیں؟ حدیث سن لی پہلی صف کا ثواب، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے پہلی صف کا، اتنا اجر حضور نے فرمایا کسی کو پتہ چل جائے تو قرآن اندازی ہو۔ بس یہ حدیث سن لی نا، ہمارے لوگ حدیث سنتے ہیں اور سننے کے بعد پھر سمجھتے نہیں ہیں، بس جو اپنی سمجھ میں آ گیا وہی عمل کرتے ہیں۔ تو بس سن لیا پہلی صف کا اجر یہ ہے۔ پہلی صف کے اجر کے لیے کسی مسجد کے اندر 500 آدمی بیٹھا ہوا، جس طرح آپ کے حال میں بیٹھا ہوا، اب حاجی صاحب آئے تو حاجی صاحب نے سوچا پہلی صف کا اجر تو بہت بڑا اجر ہے، تو بس جوتی یہاں بغل میں دبائی ہوئی ہے، ایک کو ادھر دوسرے کو ادھر، ایک کو ادھر دوسرے، چلتے 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 آخر میں آئے اور پہلی صف میں آ کے دیکھا جگہ تو دائیں بائیں نہیں، آپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ نامناسب رویہ ہے، دین نے اس سے منع کیا۔ ضرورت کی حد تک ٹھیک ہے کہ جگہ ہے ہی نہیں ہے، جیسے حج کے موقع پر ہوتا ہے۔ حج کے موقع پر میرے ساتھ بھی ایک دفعہ یہی ہوا، حج بھی ہو اور حج کا جمعہ ہو، پھر آپ کو پتہ ہے کہ حرم کیسے پیک ہوتا ہے، تو جب ہم آئے تو باہر کا صحن بھی پیک ہو چکا تھا۔ اس وقت لوگ مجمع کراس کرتے ہیں، ان کے کراس کرنے کا ایک عذر بن جاتا ہے کہ کہیں آگے تھوڑی بہت جگہ مل جائے، چلو ہم اٹک جائیں گے، یہ تو عذر بنانا۔ اور میں بھی اسی طرح نکلتا آگے آیا تو دیکھا کہ 2 ہمارے پاکستانی بھائی بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ، اور ان کے درمیان تھوڑی سی جگہ تھی، تو میرا ارادہ آیا کہ چلو قرآن پاک کا حکم ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں وسعت پیدا کرو تو لوگ وسعت پیدا کر کے جگہ دے دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ جگہ دیں، لیکن میں جب قریب آ کے کھڑا ہوا اور دونوں کی طرف دیکھا کہ وہ ٹیڑھی ترچھی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ہاں پاکستانیت جاگ رہی ہے دل کے پاکستانیت دل کے اندر جاگ رہی ہے۔ میں نے وہاں بیٹھنے کے بجائے تھوڑا سا ان سے سہارا لے کے آگے گزر گیا، آگے سیڑھیوں پہ کھڑا ہو گیا۔ میں 2-3 منٹ کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ پیچھے سے ایک اللہ تعالیٰ کی شان والا آدمی آ رہا ہے، سارے ہی شان والے ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہی شان والا تھا، اس نے ملتانی چکی کا آٹا کھایا ہوا تھا اچھا بلا ٹھیک ٹھاک، جسے کہتے ہیں ہاتھی مار کا آدمی جس کا ڈاما اتنا بڑا موٹا تازہ ماشاءاللہ، اللہ نے بڑی جان دی ہوئی تھی اس کو۔ وہ آیا پیچھے سے آہستہ آہستہ کرتے کرتے، وہی 2 آدمی جو مجھے دیکھ کے ایسے کر رہے تھے، آ کے ٹھپ آ کے اس وہاں درمیان میں بیٹھ گیا اب اس کے ساتھ کوئی بول نہیں سکتا، مجھے پتا تھا یہ ہمارے اوپر ہی گر جائے تو کام ہمارا تمام ہو جائے گا، ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ تو یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر ہم آگے بڑھ گئے۔ وہ جمعہ ہم نے سیڑھیوں کے اوپر کھڑے پڑھا اس لیے پڑھا کہ تنگ سیڑھیاں ہیں، آپ رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ آگے نہیں جا سکتے، تو کھڑے سیڑھیوں والوں نے ایسا پڑھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آنے والوں کو حکم دیا کہ بغیر ضرورت کے آگے نہ بڑھیں، اور بیٹھنے والوں کو حکم دیا کہ اگر رش ہے، رش کی وجہ سے کوئی آگے آ جائے تو دائیں بائیں ہو کر اس کو تھوڑی سی جگہ بنا کے دیں۔ ایک یہ ادب سکھایا۔ ایک ادب تو اس وقت دنیا سے بالکل ہی ختم ہو گیا، اور وہ کون سا ادب ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ ہماری پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے یہ بھی مجلس ہی ہے، مجلس قائمہ اور مجلس مقننہ، اس کے اردو میں نام اس طرح ہی ہے۔ یا آپ کے میڈیا کو بھی جو ٹیبل ٹاک ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کی ایک مجلس ہوتی ہے، لیکن مجلس کا اصول یہ ہے کہ جب تک ایک آدمی سپیچ کر رہا ہے، بول رہا ہے، اس وقت دوسرا آدمی نہ بولے، اس کی سنے، اور سننے کے بعد پھر اپنے موقع پر بولے۔ لیکن آپ دیکھیں اپنی پارلیمنٹ کا منظر دیکھیں کہ پارلیمنٹ نہیں، لوگوں کی زبانوں سے نکلتا ہے یہ مچھلی منڈی ہے، مچھلی منڈی۔ ایک بول رہا ہے، دوسرا بول رہا ہے، تیسرا بول رہا ہے، چوتھا بول رہا ہے۔ کیسی مجلس ہے یہ؟ انسانوں کی مجلس تو ایسی نہیں ہوتی۔ ہاں کچھ مجالس ایسی ہوتی، ان کو مجالس کہا نہیں جا سکتا۔ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ مجلس کا لفظ صرف جنات، فرشتوں اور انسانوں پر بولا جاتا ہے۔ بہت سارے کوے اکٹھے ہو جائیں، کوئی نہیں کہتا مجلس قائم ہو گئی۔ کوے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کائیں شروع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ مرغیاں جب ایک بولتی ہے ساری بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہمارے جانوروں میں کتا ایسا جانور ہے، پورے گاؤں کے اندر ایک جب آواز نکالے گا سارے گاؤں کے کتے بغیر کسی سوچ سمجھ تو ہے نہیں یہ کیوں بھونکا، سارے بھونکنا شروع ہیں۔ یہ حیوانی صفت ہے، حیوانی صفت۔ مینڈک کو دیکھیں، مینڈک ایک بولتا ہے، برسات کے موسم میں تمام تر آپ کو مینڈکوں کی آواز آ رہی ہو۔ انسان میں اور جانور میں فرق ہونا چاہیے کہ مجلس ہے، اور مجلس کے اندر ایسا نقشہ قائم ہے کہ ایک دوسرے کو اوپر حملہ کر رہے ہیں، اکٹھے بول رہے ہیں، کوئی اگر سننے والا اس کو پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ آج کل کے تمام ٹیبل ٹاک جتنے بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، بالکل ہی اس چیز کا خیال نہیں کہ ہمیں دین نے کوئی تعلیم دی۔ میں تو کہتا ہوں پارلیمنٹ کا جب انسان ممبر بنے، ایک اچھے سے پروفیسر صاحب متعین کر دیے جائیں، اور 2 مہینے کا کورس ہر ممبر کو ایسے کروائیں جیسے پرائمری کے بچے کو پڑھایا جاتا ہے۔
مجلس کے آداب سکھا کے اس کے بعد پھر پارلیمنٹ میں بھیجا جائے۔ یہ جتنی بھی گیدرنگ مجالس کے اندر آتی ہے، آپ کے ولیمے کی تقریب، کھانے کی تقریب، ایک مجلس ہے، اس مجلس کا تماشا ہم نہیں دیکھتے کیا ہوتا ہے، آرام سے لوگ بیٹھے ہوئے بس اتنا ہوا کہ کھانے کا اعلان ہو گیا۔ اب جب کھانے کا اعلان ہو گیا تو لگتی ہے یہ انسانوں کے مجلس ہے۔ ہمارے بزرگ یہی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کھانا نہیں کھلا بندے کھل گئے، کھانا نہیں کھلا بندے کھل گئے۔ پڑھے لکھے اور ان پڑھ اس میدان میں سارے ہی برابر ہیں، سارے ہی برابر ہیں۔ تربیت کا فقدان ہے، تربیت کا فقدان۔ تو اس اعتبار سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے بہترین اصول سکھائے۔ ایک یہ بات بھی بتائی کہ بعض مجالس کے اندر کوئی بات ہوتی ہے وہ خفیہ بات ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں ان کیمرہ اجلاس ہوتا ہے، ان کیمرہ اجلاس کہتے ہیں اسے، کہ لوگوں سے الگ تھلگ ایک بات ملک کے لیے، قوم کے لیے، فائدے کے لیے کی جا رہی ہے ہمارے درمیان۔ اب ان کیمرہ اجلاس ہو یا چند آدمیوں کی میٹنگ ہو، مجلس ہو، اس کے اندر جو بات ہوتی ہے فرمایا یہ امانت ہے، امانت۔ اس مجلس کے ایک ممبر، ایک آدمی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ باہر جا کے وہ بات کرے، وہ راز ہے اس کے لیے۔ اس لیے مجالس کو فرمایا مجالس الامانہ، مجالس امانت ہوتی، بات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح مجلس میں اگر کوئی آدمی ضعیف ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، تو پھر اسلام احترام سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے کہ تھوڑی دیر تکلیف کر کے اپنی جگہ اس کو بٹھا دیا جائے۔ لیکن دوسری طرف اس سے برعکس سکھایا، وہ کیا کہ کوئی آدمی یہ امید لے کے نہ آئے کہ کوئی اٹھے گا اور میں بیٹھوں گا۔ ایک ادب یہ سکھایا کہ اگر مجلس موجود ہے، لوگ موجود ہیں، کوئی آدمی وقتی ضرورت کے لیے وہاں سے اٹھا اور باہر جانے کی کوشش کی، جیسے بعض دفعہ نماز کے لیے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وضو نہیں رہتا یا اس طرح اور کوئی حاجت، فرمایا اس جگہ پر اسی کا حق ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اٹھا ہے اور قبضہ گروپ آگے آ جائے، دوسرا آ کے اس کی جگہ گھیر، نہیں، اس کی جگہ رہنے دے تب تک کہ دیکھے اب وہ نہیں آیا تو پھر نماز کھڑی ہو گئی، پھر مجلس کے اندر وہ جگہ فل کرے۔ اسی طرح گیدرنگ کے اندر اس چیز کو بھی اصول کو بتایا۔ بعض لوگ نماز کے معاملے میں یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ نماز میں ہمارے دین نے سکھایا نا مل کے کھڑے ہو، مل کے کھڑے ہونے میں اور پھنس کے کھڑے ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ المیہ ہے حدیث کا اردو ترجمے پڑھنے کا، کہ اردو ترجمہ پڑھتے ہیں، اپنی عقل سے سوچتے ہیں، اپنی عقل سے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ مل کا مطلب یہ ہے کہ مل جل کے کھڑے ہوں، درمیان میں کوئی گیپ نہ ہو، اتنا زیادہ گیپ نہ ہو۔ اور پھنس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی بھی جگہ اور پیچھے سے آگے آپ کھڑے ہو گئے۔ اب یہ عبادت ہے، اس عبادت میں جب آپ بالکل پھنس جائیں گے تو ریلیکس ہو کے عبادت نہیں کریں گے، آپ اپنی عبادت کو ضائع کر رہے ہیں، دائیں والی کی عبادت کو ضائع کر رہے ہیں، بائیں والی کی عبادت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایسی تنگ جگہ اور نامناسب جگہ کہ آپ کی باڈی، آپ کا وجود وہاں نہیں آتا اور آپ جبراً وہاں پر چلے گئے ہیں، ایڈجسٹ ہو گئے ہیں، تو ساری نماز میں دائیں بائیں والا پریشان ہوتا رہے گا، آپ خود پریشان ہوتے رہیں گے۔ یہ نامناسب رویہ ہے۔ تھوڑی سی جگہ ہو، دین نے کیا سکھایا؟ دائیں بائیں والے نمازی ہلکے ہلکے سرک کر اس جگہ کو فل کر لیں، اس کو پورا کر لیں، بس صاف پوری ہو جائے گی۔ مل جل کے کھڑے ہونے کا یہ مطلب ہے۔ جس طرح ہم اردو میں محاورہ مل جل کے کھانا ہے، تو مل جل کے کھانے کا یہ مطلب ہے ایک دوسرے کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھیں اور ایک ساری کی ساری اس کے اندر ہاتھ مل جائیں۔ کہ عام طور پہ سمجھایا کہ صف کے اندر بہت زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سمجھایا کہ بالکل ایسا صف کو فل کریں کہ دائیں والے کو تکلیف بائیں۔ بعض لوگ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھنا شروع کر دیتے۔ ایک نمازی ڈی ایچ اے مجھے بتانے لگے، میرا بیٹا آیا نماز پڑھنے کے، چھوٹا بچہ، تو واپس جا کے کہتا ہے میں نہیں جاتا، وہاں ایک انکل تھے وہ بار بار پاؤں کے اوپر پاؤں رکھتے تھے۔ یہ تو کسی حدیث کے اندر بھی نہیں ہے کہ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ لو، میں نے تو آج تک نہیں پڑھی۔ مل جل کے کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیچا گیپ نہ پیدا کرو، یہ مقصد ہے اس کا۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک ناظر دوسرے کو تکلیف دے، دوسرا ناظر دوسرے کو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے مجالس کے آداب کو سیکھتے رہنا چاہیے اور اس پر اسی طرح عمل کرنا چاہیے کہ جس طرح ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔